السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور اس کی آیت نمبر ہے 15. سورہ آل عمران آیت نمبر 15. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعلیکم السلام. تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر نکال لیں 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں جن 7 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. ان 7 چیزوں کی ان 7 چیزوں کی محبت بذات خود بری چیز نہیں، جس کی کل وضاحت کی تھی، لیکن ان کی محبت میں آخرت کو بھول جانا، دین کو پس پش ڈال دینا، یہ چیز غلط ہے. چنانچہ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، پالتو جانور اور کھیتی، فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا، یہ سارا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے. قل فرمایا فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اؤنبئکم کیا خبر دوں میں تمہیں، بخیر بہتر کی، من ذالکم اس سے، یہ جو 7 چیزیں ہیں ان سے زیادہ بہتر چیز کی خبر دوں تمہیں، لیکن وہ بہتر ہے کن کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے بہتر ہوگی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا ملے گا ان کو جو ان 7 چیزوں سے بہتر ہے، کہ ان کے رب کے پاس جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها جس کے نیچے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل میں وہم و گمان گزرا.
قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہیں جو کوئی شخص جانتا نہیں اس کے بارے میں، ایسی اعلیٰ نعمتیں رکھی۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے ان نعمتوں کا؟ لیکن وہ نعمتیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، جب سورج گرہن چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی بھی نماز ہے، نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں، دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے ہٹے، یعنی یہ عمل کہ پہلے آگے بڑھے، ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اس چیز کو نوٹ کیا، سلام پھیرا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہم نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں مجھے جنت دکھائی گئی، نماز میں تھا، جنت کا منظر سامنے کر دیا گیا، جنت میں خوشے لٹک رہے تھے، انگوروں کے خوشے لٹک، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ اس کو توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ تو ابدی ہیں، فانی ہے ہی نہیں، تو کھاتے رہتے ختم ہی نہ ہوتا۔ پھر میں پیچھے ہٹا، کیوں؟ مجھے جہنم دکھائی گئی، اور جہنم کی تپش اور آگ کے شعلے تھے، اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ ایسی نمازیں تھیں ان کے کہ جنت نظر آئی، جہنم نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ اب جو ایک انگور کا خوشہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہو، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والا ہے نہ کوئی ہاتھ روکے گا، تو اس کا تو تصور کر سکتا ہے دنیا میں؟ ہمارے پاس تو ببل ہی ہے، بس چبائے رکھو، ختم ہی نہیں ہوتا، کیوں نہیں؟ لیکن وہاں اور اس کے اندر پھر ذائقہ بھی نہیں، لیکن وہاں پر ایسی اعلیٰ نعمت فرمایا جنت کی عورت اگر دنیا میں اپنی چادر کا پلو لٹکا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا جہان اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ جنتی مرد دنیا میں جھانک کر دیکھ لے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، ایسی اعلیٰ نعمت۔ تو وہ جنت کہتے ہیں اس باغ کو ہیں جس کی چھاؤں اتنی گھنی ہو کہ سورج کی کرن زمین تک شاخوں کو کراس کر کے پہنچ ہی نہ سکے، جنت ہے وہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مشک کا، کنکروں کی جگہ ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں، وعلیکم السلام، مٹی اس کی زعفران کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک موتی کا خیمہ، ایک ہی موتی کا، یہ نہیں کہ بہت سے موتی، اندر سے خول والا اور باہر سے ایک ہی موتی، پتہ ہے کتنا اس کا؟ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 60 میل کا اس کا قطر، یہاں سے عبد الحکیم تک، اتنا بڑا ایک موتی جس میں جنتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا ہے؟ جیسے سمندر کے کنارے ہٹس بنے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کا ایک موتی ہے، جو محلات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ فرمایا جنات۔ اچھا جنت کیوں نہیں کہا؟ جنات کہا کیوں؟ بہت سی جنت ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے باغ، باغ کے اندر پھر سپیشل کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو پھر مخصوص کیا جاتا ہے، اس کے لیے پھر علیحدہ سے اس کی 4 دیواری ہے، یہ جی سپیشل جی فرانس سے پودا آیا ہے، یہ اٹلی سے پودا آیا ہے، یہ فلاں جگہ کا، یہ فلاں جگہ کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیں بھی رکھی ہیں، فرمایا جنت کے 100 درجے،
ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ اتنا جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ. اب وہ جو 100واں درجہ ہوگا کتنا بلند ہوگا. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیزوں کی جو دنیا میں تم اکٹھے کر رہے ہیں. ان کے رب کے پاس وہ کیا ہے؟ جنتیں. لیکن ہے کن کے لیے؟ للذین اتقوا، جو رب سے ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے، سب کے لیے نہیں. جنات، جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کی نہروں کا تذکرہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا. 4 نہریں بتائی گئی. ایک ہے نہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پانی کی، سلسبیل، ایسا بہترین منرل واٹر، جی فلٹر شدہ صاف ستھرا پانی، آلودگی سے پاک، ہاضمے والا، جی نہر بہا دی اس کی. ایک ہے دودھ کی نہر، دودھ بھی ایسا جو کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلا، اللہ کے حکم سے نہر بہا دی. دنیا کا دودھ ایک دن حفاظت کے بغیر رکھے پھٹ جائے، خراب ہو جائے، سمیلا ہے اس میں سے. لیکن وہ دودھ آلودگی سے پاک، خراب ہونے سے پاک، نہر بہا دیا اللہ تعالیٰ. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس کا. تیسری نہر فرمایا عسل مصفا، خالص شہد، شفاف شہد. یہ نہیں کہ گوڑ کا شیرہ بنایا ہوا ہے بالٹی کے اندر اور ایک چھتا رکھ دیا، اور اس کے اندر کیا ہے جی مکھیوں کی، مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں، جی شہد کے چھتے کے موم کے ٹکڑے اس کے اندر میں، نہ، مصفا، صاف شفاف. میں نے زندگی میں ایک دفعہ دیکھا ایسا شفاف شہر. دوست آئے سعودی عرب سے، یمن کا شہد لے کر آئے. کہاں کا؟ شیشے کی طرح شفاف. کتنے سال پڑا رہا وہ خراب نہیں ہوا. حکیم صاحب نہ جمع ہے، نہ اس کا وہ رنگ تبدیل ہوا ہے، نہ اس کا وہ جیسے کثافت آ جاتی، قطعاً نہیں. اور وہ پتہ کیسا تھا؟ اس کو ایسے کیا نا، اس کی تار بڑھتی چلی جاتی تھی، اس کو چھڑوانا پڑتا تھا، وہ ٹوٹتی نہیں تھی. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہہ رہے یمن کا یہ شہد. یہ دنیا کا یہ شہد ہے تو وہاں تو نہر بہا دی اللہ تعالیٰ. چوتھی نہر خمر لذت للشاربین، شرابن طہورا. جی ایسی شراب، دنیا کے اندر شراب حرام ہے. کیوں؟ اس میں نشہ ہے. یہ جب بنتی ہے گلے سڑے پھلوں کی، گلے سڑے چیزوں کی، ان میں بدبو پیدا ہو جائے، جھاگ آ جائے، نشہ آ جائے، جی اور اس کے بعد جو ہے نا کھٹاس اس کے اندر، بدبو اس کے اندر، ڈھکن کھلے، بدبو کا بھپکا ناک پر پڑے، جتنا مرضی ریفائن کر دو اس کو. لیکن جو کیا جنت والی ہے، پہلی بات یہ وہ دنیا والی شراب ہے ہی نہیں. نہ اس کا نشہ ہے، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، نہ سر چکرائے گا، نہ نشہ ہوگا. جب نشہ ہی نہیں تو وہ حرام ہی نہیں، اور وہ ہے ہی جنت کی، دنیا کی ہے ہی نہیں. اور وہاں پر اس کی بھی نہر بہا دی. تو فرمایا اس میں پھر یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا راستہ، اسے پروگرام ختم ہو گیا اب چلو جی باہر، ایسا نہیں، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. اچھا، وہاں پر جب جائیں گے وہ ازواج، اور جوڑے ہوں گے مطہرہ پاکیزہ. اکثر معنی کیا جاتا ہے بیویاں ہوں گی پاکیزہ. زوج کا جو لفظ ہے یہ عربی میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جوڑے کے لیے بیوی خاوند کا جوڑا ہے، خاوند بیوی کا جوڑا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑے ہیں. اچھا، اب زوج استعمال ہوتا ہے حافظ صاحب ایک جنس میں، نر مادہ، یہ زوج ہو گیا. جی دوسرا
استعمال ہوتا ہے تضاد میں، سردی گرمی، اندھیرا اجالا، آسمان زمین، یہ تضاد میں ہے نا، خوشی غمی، اسی طرح دنیا آخرت، یہ تضاد میں ہے۔ نر مادہ جنس میں وہ الگ آ گیا نا، وہ الگ ہے، یہ آ گیا تضاد میں۔ اچھا اب آ گیا، وہ تو میل فی میل ہے نا، وہ تضاد نہیں ہے، وہ تو دو مل کر الٹا میل، ہاں جی زوج بنے۔ اب تیسرا ہے مماثلت میں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کا جوڑا ہے، دایاں کان بائیں کان کا جوڑا ہے، دایاں پیر بائیں پیر کا جوڑا ہے، جوڑا رکھا ہے نا، دائیں طرف کی اللہ اکبر ہڈی بائیں طرف کی ہڈی کا جوڑا ہے، یا دایاں جوتا بائیں جوتے کا جوڑا ہے، یہ مل کر جوڑا ہے ورنہ اکیلے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، بیماری سے پاک، بے وفائی سے پاک۔ دنیا تو ہاتھ سے تو شروع ہوئی تو ہنجوں سے مک گئی، جتنی بھی لو سٹورے ہیں ان کا یہی رزلٹ ہے نا، لیکن وہاں پر پاکیزہ، بے وفائی سے پاک، اور اسی طرح سے الگ بات میل کچیل سے پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں پر جنتی مرد کو آ کر جنتی عورت اللہ اکبر اس کے قریب جب آئے گی تو جنتی مرد اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا، اتنا شفاف چمکدار۔ ہم تو بوٹ کے اوپر پالش پانی والی لگا کر چمکا چمکا کے دیکھتے ہیں نا، وہ چہرہ نظر آتا کہ نہیں آتا، لیکن وہاں پر اتنی شفاف۔ فرمایا 70 جوڑے پہن کر بھی اس کی پنڈلی کا ہڈی کا گودا اندر سے نظر آ رہا ہوگا، اتنا حسن۔ تو اب یہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ وہاں کی جگہ بڑی اعلیٰ، دنیا مافیا سے بہتر ہے وہاں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ۔ اب میں نے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہوں گے انسان کو دیکھ کر کہ میرا بندہ دنیا میں ایک مرلے کی خاطر ایمان بیچتا پھر رہا ہے، 5 مرلے کی خاطر زندگی برباد کر رہا ہے، جبکہ میں اس کو وہ جنت دینے کو تیار ہوں جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ یہاں پر کس طرح سے خطرہ ہے؟ تو اس لیے فرمایا اللہ اکبر وہاں پر پاکیزہ جوڑے، ورضوان، اور پھر رضا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی جس سے رضا، یہ دوسری جگہ وہ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو، اے اللہ کیوں نہ راضی ہو، تو نے ہمیں معاف کر دیا، اسلام کی توفیق دی، جنت میں پہنچا دیا، جہاں چاہیں گھومے پھریں، ایسی نعمتیں جو ہمارے وہم و گمان میں ملی تھی، کیا آپ بھی راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی ایک اور چیز باقی ہے جو اس سے بہتر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بہتر ہے اس سے؟ فرمایا آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب محبوب کیا تھے نا آئندہ کبھی تیری میری اللہ ناراضگی نہیں ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس میں بنائے، آمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے ہوں گے خوش و خرم، تر و تازہ۔ کیوں تر و تازگی ہے، کیوں خوشی ہے؟ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اور قیامت والے دن بے ایمانوں کو، بے دینوں کو، شرک کفر کرنے والوں کو لمحجوبون، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہٹا دیا جائے گا، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ رب کا دیدار کر سکو۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ کی رضا اللہ اکبر ان کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں دربار لگے گا، جنتی لوگ کوئی نور کے ممبروں پر اپنے اپنے پروموشن کے اعتبار سے، کوئی نور کے ممبروں پر، کوئی سونے کے ممبروں پر، کوئی چاندی کے ممبروں پر، کوئی ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے ممبروں پر،
کوئی مشک کے ٹیلوں پر، کوئی کافور کے ٹیلوں پر، لیکن ہر کو ایک کے دل میں، کسی کے دل میں احساس کمتری نہیں ہوگا کہ میں گھٹیا جگہ پر ہوں یا اعلیٰ جگہ پر ہوں۔ جس جگہ پر ہوں گے وہ وہاں پر خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں اس وقت۔ اللہ اکبر، جو حسن کا خالق ہے کتنا خوبصورت ہوگا جب دنیا میں حسن ہی اتنا ہے۔ تو جب دیدار کروائیں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے جنتی جو ہوں گے ان کے اوپر ایک بادل آئے گا، اس میں سے خوشبو برسے گی، پرفیوم کا بادل، جن سے ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کے کان میں سرگوشی کر کے کہیں گے، جس طرح اس کے شایان شان ہے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت دنیا میں جب تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ تو نے معاف نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا معاف کیا تو یہاں پہنچا ہے، لیکن میں تجھے نعمت یاد کرا رہا ہوں۔ تو جس طرح دنیا میں میں نے پردہ رکھا آج بھی پردہ رکھوں گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ سرگوشی کریں گے اپنے بندے کا، پرسنل الگ بات بھی کریں گے اور آہستہ کریں گے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، اس کا بھرم رہ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے لیے نعمتیں اور چھپا کر رکھی ہیں، ابھی اور بھی ہیں، اور دینے والا اتنا سخی ہے، لینے والے رج گئے ہیں، ابھی اور بھی ہے، ابھی اور بھی ہے، ہاں یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، ابھی اور باقی۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے جنتی اٹھیں گے اور جنت کے بازار لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر دکانیں ہوں گی، فرشتے نگران ہوں گے، کوئی پیمنٹ نہیں کرنی، جو چیز پسند ہو جو مرضی ہے وہ لے لو اٹھا کے۔ اور پھر جب جنتی گھروں کو پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جیسے ہی گھروں میں پہنچیں گے، اپنے اپنے محلات میں اپنی اپنی جگہوں میں جائیں گے، تو ان کی گھر والیاں کہیں گی سرتاج جب آپ ہمارے پاس سے گئے سے اب واپس آئے تو آپ کے حسن میں تو اضافہ ہو گیا جی۔ تو جنتی مرد کہیں گے اپنی جنتی عورتوں سے کہ میں بھی جب تمہارے پاس سے گیا ہوں اب آیا ہوں تو اب تمہارے حسن میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی اضافہ اضافہ، برکتیں ہی برکتیں، کوئی وہم و گمان ہی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کتنی نعمتیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا وہاں پر ہوگی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو کہ کون سا میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ متقی لوگوں کے لیے نا یہ نعمتیں، اب چیک رکھے ہوئے ہوں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پکڑ رہے ہیں، کدھر چل رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں اب چیک رکھوں۔ الذین، یہ کون ہے وہ لوگ؟ رب کے بندوں کی وضاحت ہو رہی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان، ہم مان گئے تیری ذات کو بھی، تیری صفات کو بھی، تیرے احکامات کو بھی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اور ان کی بات کو بھی ہم مان گئے، انکار نہیں کیا ہم نے۔ اے اللہ اب جب ہم ایمان لائے ہیں فاغفر لنا، بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تقوی اختیار کر کے بھی یہ لوگ رب سے ڈر رہے ہیں اور اس کے باوجود رب سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ وقنا، اور ہمیں بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا ہمیں، آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دنیا کے اندر یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کون ہیں اللہ کے بندے؟ اللہ کو اپنا رب ماننے والے، اللہ کو اپنا رب، جنہوں نے دنیا میں اور بہت سے رب بنا لیے، مشکل کشا حاجت روا بنا لیے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بندہ ہوں، بلکہ کوئی کہتا ہے میں فلاں کے در کا فقیر ہوں، بلکہ یہاں تک کہ میں فلاں کے در کا کتا ہوں۔ نام رکھتے ہیں کلب علی، کلب عباس، عباس کا کتا، علی کا کتا نام رکھتے ہیں بڑے فخر سے۔ تو
تو جو اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہے، رب کو مشکل کو شہادت روا بنانا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے رب کا بندہ تو بن، پھر اس کی مان، پھر معافی مانگ غلطیوں کو تائیوں کی۔ یہ نہیں ہے کہ میں سلوک کی منزلیں طے کر کے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہوں، اب تو باجا بخشایا ہوں، اب نمازیں معاف ہو گئی، مجھ پر روزے معاف ہو گئے۔ نہیں، نیکیاں کر کے بھی ڈر رہے ہیں اور رب سے معافی مانگ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ ہیں وہ بندے الصابرین، صبر کرنے والے۔ جتنی تکلیفیں آئیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، رشتے ٹوٹے، نوکریاں چھوٹیں، محلے والے ناراض ہوئے، برادری ناراض ہوئی، دھکے دیے گئے، ظلم ستم کیے گئے، بچے چھین لیے گئے، بیویاں جدا کر دی گئیں، ہجرتیں کرنی پڑیں، مال اسباب چھین لیا، لیکن یہ ڈٹے رہے صابرین۔ انہوں نے دین کا سودا نہیں ہونے دیا۔ اللہ دوسرا، صابرین کا مطلب کیا ہے؟ گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دنیاوی مفادات کھینچ رہے ہیں، اور چھوڑو کہ ان کام پہ پڑ گئے ہو تو ادھر آؤ، آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ لیکن یہ صبر کیا انہوں نے، ڈٹے رہے، بھوکوں مر جائیں گے، چٹنی سے کھا لیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے صابرین۔ پھر لوگوں نے پروپیگنڈے کیے، تان و تشنیع کی، انہوں نے پروپیگنڈوں سے ڈر کر دین نہیں چھوڑا، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ۔ فرمایا والصادقین، اور سچے، نیت کے بھی سچے، بات کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے۔ جس سچ کو انہوں نے اپنایا، توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، سنت سب سے بڑی سچ ہے، بدعت سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے سچ کو اپنایا اور پھر ڈٹے رہے اس کے اوپر، پھر سچ ہی کہا۔ یہ پھر منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے بکنے والا نہیں ہوتا مومن۔ ہاں جی، لگاؤ اپنا ریٹ، ہاں جی، کرایہ پر چاہیے آپ ہمیں، ہاں جی، اور آپ نے یہ بات کہنی ہو، کہتا نہیں، جو بات کہوں گا حق کہوں گا۔ اور عمل کے بھی سچے، جس دین کو سچا جانا اور سچ بیان کیا، اس پر عمل بھی کر کے اپنی صداقت واضح کر دی کہ واقعی عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے صادقین۔ والقانتین، اور پھر فرما بردار، یعنی یہ نہیں کہ اکڑنے والے، تننے والے، اور نہیں جی نہیں، ٹھیک ہے دین میں یہ بات ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، اس دور میں یہ نہیں چل سکتا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ نہ، یہ جو آرڈر آیا سر تسلیم خام، قانتین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جو آدمی کھڑا تھا اس کو فرمایا کہ بیٹھ جا، آپ کو تو نہیں کہا؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں کس کو کہا، میرے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جا، نہ بیٹھتا تو نافرمان ہوتا، جہنم میں جاتا۔ یہ تھی اطاعت۔ ہم گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب کوئی گنجائش نکالو، کوئی ہیلا، کوئی طریقہ اس پر عمل نہ ہو بچنے کا، لیکن وہ اطاعت نہیں۔ جب مان لیا ہے اس سچ کو، پھر قانتین، فرما بردار ہے۔ بیان کیا تھا واقعہ، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، غریب آدمی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی بیٹھے تھے، فرمایا تیری بیٹی کا رشتہ میں اس کے لیے مانگتا ہوں۔ عرض کیا میں گھر بیوی سے مشورہ کر لوں، مشورہ سنت ہے۔ گھر گئے، بیوی کہنے لگے ہاں نو تو قد چھوٹا ہے، پیٹ موٹا ہے، رنگ کالا ہے، ہماری بیٹی تو شہزادی ہے،
ہم نہیں کرتے رشتہ. وہ بیوی کی بات سن کر آ رہے تھے کہ بیٹی بولی ابا جی آپ یہ نہ دیکھیں کہ آیا کون ہے, یہ دیکھیں بھیجنے والا کون ہے. جنہوں نے بھیجا ہے وہ مجھے ظاہر نہیں کرے. یہ تھی تھا بے شمار مثالیں. صحابہ کرام اجمعین کا کمال یہی تھا, یہ فرما برداری کر کے دکھائی. ایسے نہیں رضا کے سرٹیفکیٹ ملے ان کو, دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی. فرمایا یہ ہیں رب کے بندے صبر کرنے والے, سچے, پھر فرما بردار, پھر والمنفقین خرچ کرنے والے. وقت دیا اللہ نے تو خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں, صلاحیتیں دی ہیں تو خرچ کرتے ہیں, مال دیا ہے تو خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے والے, یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہ بس لینا ہی لینا ہے, نہیں, دینے والے, خرچ کرنے والے. رب نے مال دیا ہے, اللہ اکبر, اس کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے. والمستغفرین, اچھا رب کو اپنا رب مان کے, اس کی مان کے گناہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں, عذاب جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں, پھر صبر بھی کیا ہوا ہے, سچے بھی ہیں, فرما بردار بھی ہیں, خرچ بھی کر رہے ہیں. ان سب کے باوجود نیکیوں پر تکبر نہیں, عمل پر مغروری نہیں. بادشاہ اب تو جنت پکی ہو گئی نا. والمستغفرین, بخشش طلب کرتے ہیں بالاسحار, سحری کے وقت, تہجد کے وقت. وعلیکم السلام. رو رو کے رب سے معافی مانگ, پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اور ہم کچھ نہ کر کے بھی مطمئن, اور وہ اتنا کچھ کر کے بھی رو رہے ہیں. سحری کے وقت, تہجد کے وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے آخری پار اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح ان کے شایان شان ہے, اور ہاتھ پھیلا کر اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی گناہگار جو بخشش مانگے بخشوں, بیمار جو شفا مانگے شفا عطا کروں. اللہ اکبر. تو وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے سحری کے وقت, تہجد کے وقت کیا مانگتے ہیں؟ بخشش طلب کرتے ہیں. فرمایا یہ ہیں لوگ تقوی والے, ان کے لیے رب جنتیں تیار کیے بیٹھے ہیں. ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن میں یہ کوالٹیاں ہوں گی. ہر بھائی دیکھ سکتا ہے میرے اندر اللہ اکبر یہ کوالٹیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کوالٹیوں والوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا. اچھا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ایسی اعلیٰ نعمت ہے. شہید اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے, انہ یہ کہ لا الہ, کوئی الہ نہیں, اللہ سوا صلی اللہ. گواہی کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے جھگی والا گیا اس نے ووٹ دیا, ایک ہے پراڈو والا گیا اس نے ووٹ دیا. فرق ہے کہ نہیں؟ یہاں تو برابر ہے نا کھاتا سارا, لیکن صدر مملکت کا ووٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ ویڈیو بنتی ہے, صدر مملکت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, ان کے ووٹ کی بڑی ویلیو ہے. اچھا دنیا کے جمہوری نظام میں تو سارے برابر ہیں نا, عورت مرد کا ووٹ برابر, عالم جاہل کا ووٹ برابر, ہاں جی, امیر غریب کا ووٹ برابر, ہاں جی, مومن کافر کا ووٹ برابر. لیکن شریعت کی اصطلاح میں انسانوں کو گنا نہیں جاتا, تولا جاتا ہے. اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے. اب ویلیو اگر دیکھنی ہو تو ایک من بھوسے کا ڈھیر اور ایک تولا سونا. حافظ صاحب دونوں سنہری ہے نا, دونوں پیلے ہیں نا, حجم کس کا زیادہ ہے؟ بھوسے کے ڈھیر کا. ویلیو کس کی زیادہ ہے؟ ایک تولا سونے کی زیادہ ہے. یہ ہے ویلیو. 5000 کا نوٹ اور 5 کا سکہ, ویلیو کس کی زیادہ ہے؟ 5000 کے نوٹ کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام سے کمایا ہوا 5000 کا نوٹ اس کی ویلیو نہیں ہے, 5 کا سکہ حلال سے کمایا ہوا اس کی ویلیو زیادہ ہے. یہ یاد رکھیں.
اس میں برکت بھی ہے، اس کی ویلیو بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گواہی، رب کی تو ہر بات ہی اٹل ہے، لیکن وہ جب گواہی دے رہا ہے کس بات کی؟ کہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ مشکل کشا دروا نہیں، اللہ اکیلے کی گواہی کافی نہیں؟ وہ پوری کائنات کا بنانے والا، جب وہ فرماتا ہے میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، رب خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی تو سب سے بڑھ کر ہے، اس کی تو بڑی ویلیو ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، سوائے اس کے۔ سمجھیں اس بات کو، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہو، سوائے اس اللہ کے۔ کلمہ میں بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ سوا کسے کہتے ہیں؟ عبد المجید صاحب، پوری مخلوق اللہ کے سوا ہے، اللہ تو نہیں ہے نا، اگر اللہ ہے تو اس کے دلائل دیے جائیں گے، ثبوت ہوگا، نہیں تو پھر مانیں گے کہ ساری مخلوق کیا اللہ کے سوا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، ہاں جی، جس کنٹرولنگ اتھارٹی میں ہے اس کو الہ کہا ہے۔ اچھا، اب نہیں، وہ تو الہ کی معنی ہے نا، ہم نے سوا کا معنی لے رہا ہے، سوا کا لے رہے ہیں، الا اللہ۔ تو اللہ کے سوا ساری مخلوق الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ اللہ، وہ الہ ہے، الا اللہ، اللہ الہ ہے، باقی سب مخلوق ہے، الہ نہیں۔ لیکن جب کہا جائے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کو موجود ہی نہیں ہے، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، یعنی خود عاشق خود معشوق بنیا ہے، عشق دا جلوہ ہر ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اسلام کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ پھر ضربیں لگا رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ منشی صاحب، جس دن زبان سے نکل گیا نا اللہ ہوں، کہتا ہے یہ پہنچ گیا کہاں؟ جہنم کے کنارے، اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ رانجھا رانجھا کوک دی میں آپ رانجھا ہوئی، یہ کہتے ہیں عارفانہ کلام ہے، اس کا نام رکھا عارفانہ کلام۔ اللہ کو یہ اسلام کی بنیاد ہی ختم کر دینے والا ہے، یہ فلسفہ ہے یونان کے بت پرستوں کا، اسلام کا یہ لاجک نہیں ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں سوا ہے لیکن الہ نہیں ہے، کیوں جی؟ اور وہ کہیں سوا ہے ہی نہیں، تو یہ ساری بنیاد ختم کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ، اور فرشتے وہ بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر مدبرات امر، اس کے حکم سے انتظامات کام کر رہے ہیں، کوئی آسمانوں پر ہے، کوئی زمین میں ہے، کوئی خلاؤں میں ہے، کوئی فضاؤں میں ہے، کوئی کس کام میں ڈیوٹیاں لگی۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کائنات ساری گھوم کر دیکھ لی، ہمیں کوئی رب کا شریک نظر نہیں آیا۔ کائنات میں تو جگہ ایسی جہاں فرشتے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج برات میں نے آسمان پر جس کی چوڑائی لمبائی آج تک انسان پہ میچ نہیں کر سکا، فرمایا آسمان پر کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو فرشتوں سے خالی ہو۔ 7 آسمان ہیں، کتنے ہو گئے فرشتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش جو آسمان زمین کے اوپر حاوی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، پھر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر عرش کا طواف کرنے والے فرشتے۔ اب ایک صف کے لیے، قطار کے لیے کتنے اربعہ فرشتے ہوں گے؟ اربعہ کربعہ۔ تو وہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا دروا نہیں۔ تیسری گواہی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ، جو اہل علم ہیں، اہل علم تو بہت ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے اسناد لیے ہوئے، بڑے بڑے کورس کیے ہوئے، فرمایا قائما بالقسط، وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، جس کے دل میں عدل ہے، انصاف والا ہے،
وہ بھی گواہی دے گا اس بات کی کہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ مشکل کشا تروا نہیں سوائے اس کے، العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ انصاف والے اہل علم گواہی دیں گے۔ جو انصاف والا نہیں، پی ایچ ڈی کر کے صلیب پوچھتا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہوئی اور گھوڑے کے نیچے سے گزرتا ہے، دول دول جھنڈا پنجا پوچھتا ہے، قبر کو جا کر غسل دیتا ہے اور چادریں چڑھا کر دعائیں کرتا ہے ان سے، ہاں جی، اللہ اس کو علم والا نہیں مانتا۔ اگر علم ہے تو یہ قائم بالقسط نہیں ہے، انصاف والا نہیں ہے۔ امریکہ کا خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا، بڑا بجٹ ہے اس کا، وہاں کا ریسرچ آفیسر تھا، اغوا ہو گیا، غائب ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ سی آئی اے نے ہر طرف چپا چپا چھان مارا، سمندروں میں، جزیروں میں، بر اعظموں میں، ادھر ڈھونڈ، ان کا نیٹ ورک ہے جاسوسی کا، پتہ کرو کہاں گیا، کسی نے قتل کر دیا ہے، اغوا کیا ہے، کیا ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ویران جزیرے کے اندر سمندر میں اس کو ملا، وہ کیا ہوا؟ کسی نے دھمکی دی ہے، جان کا خطرہ ہے، جی کوئی اغوا کر کے لایا، کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آ کر وہ انٹرویو دیتا ہے، کہتا بات یہ ہے کہ میں خلا کے اندر دوربین کے ذریعے سے چیک کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، ایک ستارہ، ایک سیارہ، ایک کہکشاں، دوسری کہکشاں، دیکھتے 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 میں نے محسوس کیا کہ جتنی میری ریسرچ بڑھ رہی ہے اتنی میری جہالت بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ابھی میں نے نہیں دیکھا تھا، یہ بھی ایک سیارہ ہے، اچھا یہ بھی ایک ستارہ ہے، اچھا یہ بھی ایک کہکشاں ہے، اچھا یہ بھی ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی تھی، میری جہالت بڑھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا وہ ذات کتنی عظیم ہے جس نے کائنات بنائی ہے، میں کن چکروں میں پڑا ہوا ہوں دنیا کے اس کے اندر، میں یہ چھوڑ کر میں نکل آیا، میں نے کہا اب اس کی عبادت میں زندگی بسر کرتا ہوں، اتنی وسیع کائنات بنائی، قائم بالقسط۔ یہ تھا علم جو انصاف پر قائم۔ جاپان کے اسلامک سینٹر میں ایک عورت آئی، جاپانی تھی، غیر مسلم تھی، آ کر کہنے لگی کہ 3 راتوں سے میں ایک مسلسل خواب دیکھ رہی ہوں، ایک آندھی آتی ہے، مجھے اٹھاتی ہے، اڑا کر لے آتی ہے، ایک کالا کمرہ ہے اس کے گرد گھما دیتی ہے۔ کیا اس کی تعبیر، کیا ہوگا یہ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ 3 راتوں سے خواب دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کالا کمرہ ہے سعودی عرب کے اندر، بیت اللہ، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کی دیجیے دعوت دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے کیسے یقین ہے، ابھی انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ورنہ اب تو کیبل پر نیٹ کے اوپر ہر وقت دیکھ سکتے۔ تو اس نے کہا جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی تو اس وقت کہ یہ وہی کالا کمرہ ہے جو خواب میں آیا تھا، مجھے یقین نہیں آئے گا آپ کی بات پر۔ تو وہاں چلی جاؤ، لیکن وہاں پر غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، وہاں تو مسلمان ہوگا تو ہی ویزا ملے گا۔ اچھا میں کلمہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن پکی مسلمان اس وقت ہوں گی جب وہ کمرہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اگر وہ وہی ہوا تو ٹھیک ہے۔ عمرے کے ویزے پر گئی، پاسپورٹ بنا، ویزا لگا، عمرے کے لیے گئی، وہاں پر گئی، جا کر دیکھا وہ وہی تھا جو خواب میں نظر آیا، واپس آئی، آ کر سچے دل سے مسلمان ہوئی، بلکہ وہیں پر ہی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، دین کا علم حاصل کرتے کرتے اسی اسلامک سینٹر کے انچارج بن گئی۔ یہ تھے اولو العلم قائم بالقسط۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے عالم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، یہ اپنے باغ کے اندر پھل چن رہے تھے، لوگوں نے بتایا مکہ مکرمہ سے ایک مہمان آیا، یہ اترے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھا، دیکھتے کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہے، اہل علم تھے نا، فیس ریڈر، آ کر سوال کیے، ان کا دعویٰ تھا، اب ایک عالم کے سوال بھی تو عالمانہ ہوں گے، غیر علمی ہوں گے، کہنے لگے میرے ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا،
کرو سوال. پہلا سوال کیا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی پہلی نشانی بڑی بڑی کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگ نکلے گی، لوگوں کو تھکیل کر لے جائے گی. میں بالکل ٹھیک کہا. اب دیکھو مستقبل کی بات ہے. قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پہلی والی نشانی ہے تو چھوٹی نشانی ہے، یہ بڑی ہے جہاں سے قیامت شروع ہونی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یمن کے علاقے سے آگ نکلے گی، ملک شام کی طرح لوگوں کو دھکیل کر لے جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ لڑکا کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بات دنیا میں تو کوئی نہیں بتا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب باپ کا پانی غالب آتا ہے تو اس وقت یہ باپ کی، دادا کی، ان کی شکل و شباہت پر آتا ہے. ماں کا غالب آتا ہے تو پھر ماں، ماموں، ان کی شکل و شباہت پر آتا ہے. تو بالکل ٹھیک جواب. تیسرا سوال، جنت میں سب سے پہلے کس چیز کی مہمانی دی جائے گی؟ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مچھلی کی کلیجی. مچھلی کے کلیجی. کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھائیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو ابھی پتہ نہیں میرا کہ میں مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. آپ میری قوم کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں. یعنی آپ کا ہمارا پہلی دفعہ تعارف ہو رہا ہے تو میں کون ہوں میرے پوچھ. خود چھپ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بلایا. عبداللہ بن سلام کون ہے تمہارے اندر؟ کیسے؟ وہ بھی بڑا اچھا، اس کا بات بڑا اچھا، اس کا خاندان بھی بڑا اچھا. یہ سن کر ان عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے نا باہر آ گئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب وہی ان کی قوم کہنے لگے یہ بھی گندا ہے، باپ بھی گندا ہے، یہ نسل ہی گندی ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ تعصب. تو جو اہل علم یہود میں یہ وہ عالم تھے جو کیا تھے؟ اولو العلم قائم بالقسط، انصاف پر قائم تھے. تو یہ چند مثالیں دی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا جو بھی ہوگا علم والا وہ گواہی دے گا اس بات کی واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کش حاجت روا نہیں، کیونکہ اس کی ریسرچ اگر آتی ہے شرک کے اوپر تو قائم بالقسط نہیں ہے. اگر اس کی ریسرچ آتی ہے کس کے اوپر؟ توحید کے اوپر، اس کا مطلب یہ انصاف پر قائم ہے. اور وہ اللہ العزیز بڑا زبردست ہے، جس نے انصاف نہ کیا پکڑنے پر بھی قادر ہے. الحکیم اگر مہلت دے رہا ہے تو وہ حکمت والا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.